اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الامام جواد علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل التوبۃ علی اربع دعائم: ندم بالقلب، واستغفار باللسان، وعمل بالجوارح، وعزم ان لا يعود. امام تقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللهم صل على محمد. کہ توبہ کے 4 ستون ہیں. دیکھیں پرانے زمانے میں ہوتا تھا چھت جو ہوتی تھی گھر ستونوں پر کھڑا ہوتا تھا. بے شک ستون کو اگر نکال دیا تھا تو گھر نہیں رہتا تھا. یعنی توبہ کے 4 ستون ہیں. یہ اگر ستون پائے جاتے ہیں، اگر آپ میں یہ کیفیت پائی جاتی ہے تو آپ کی توبہ قبول. خداوند تعالیٰ کتنا کریم ہے. آپ غلطی کرتے ہیں، خطا کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، لیکن اس نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے. بے شک بے شک. بشرطے کہ ہم توبہ کریں سچے دل سے. جی ہاں. دیکھیں دنیاوی لحاظ سے جو غلطی کرتے ہیں فوراً جرمانہ ہو جاتا ہے، وہاں توبہ کی گنجائش نہیں ہوتی. جی ہاں. اب ایک آدمی نے ٹریفک کی قانون کی خلاف ورزی کی ہے، اس کو جرمانہ ہو جائے گا، چاہے کتنی توبہ کرے وہ اس کو معاف نہیں کریں گے. دیکھیں خدا نے 2 چیزوں میں بڑی خصوصیت رکھی. ایک گناہ کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا چھوڑا ہے، دوسرا واجبات کی قضا رکھی. جی ہاں. آپ نماز نہیں پڑھ سکتے تو اس کی کمپنسیشن ہے، قضا اس کی. ورنہ وہ کہہ دیتا ہے کہ بس یہ ختم ہو گیا، ابھی آپ نے قضا کی ہے تو آپ کے گناہ لکھے گئے ہیں، اس کے بعد گنجائش نہیں ہے ازالہ کرنے کی، لیکن اس نے قضا رکھی ہے. دوسرا توبہ کا دروازہ کھلا چھوڑا اس نے کہ آپ توبہ کر سکتے ہیں، اور اس میں شرط بھی نہیں ہے کہ کس ٹائم پہ توبہ کریں، کس وقت توبہ کریں. زندگی کے آخری لمحے تک توبہ کی گنجائش. ٹائم لمٹ نہیں ہے. فہرست ہوتی ہے نا یہاں پر کہ آپ اس ڈیٹ تک یہ پیسے بھریں، ورنہ اس کے بعد جرمانہ ہو جائے گا، بڑھ جائے گا اس کا. لیکن توبہ کی فہرست نہیں ہے. آپ جب بھی توبہ کرنا چاہیں توبہ آپ کر سکتے ہیں، جب بھی آپ جو ہے وہ گناہ بخشوا سکتے ہیں، جب بھی چاہیں استغفار کر سکتے ہیں. اور پھر ضروری نہیں ہے کہ توبہ کے لیے کوئی خاص پروسیس ہو، خاص قسم کا حلف ہو. جس زبان میں جس انداز سے، حتیٰ زبان پر بھی نہ لائیں، صرف دل میں آپ کی پشیمانی آ جائے، پھر بھی جو ہے توبہ قبول ہو جائے گی. اور پھر یہ ہے کہ یہ نہیں ہے، لمیٹیشن میں نہیں ہے اس کے کہ 1 دفعہ توبہ ہو گئی، دوسری دفعہ توبہ، یا 3 دفعہ 4 دفعہ کے بعد توبہ نہیں ہو سکتی. جب بھی توبہ آپ کرنا چاہے توبہ کر سکتے ہیں، جب بھی گناہوں کی معافی مانگنا چاہتے ہیں مانگ سکتے ہیں. لیکن اس کی 4 شرائط ہیں توبہ کی، تب توبہ قبول ہوگی. ندم بالقلب، تہ دل سے انسان شرمندہ ہو اپنے کیے پر. یہ نہیں ہے شرمندگی کا اظہار نہیں ہے، بلکہ فخر کر رہا ہے گناہ پر اور پھر توبہ بھی کر رہا ہے. یہ نہیں، ممکن نہیں. دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. شرمندی ہو، ندامتوں سے پشیمان ہو اپنے کیے پر کہ کاش کہ میں نہ کرتا، کاش یہ گناہ مجھ سے سرزد نہ ہوتا، کاش میں اس راستے پر نہ جاتا، کاش میں اس ٹائم پہ میں رک جاتا، کاش کہ مجھے کوئی روک لیتا. یہ کاش آپ کے ذہن میں آئے گا، اس کا مطلب ہے آپ اپنے کیے پر ندامت ہے، نادم ہے. پہلے کوشش کریں گناہ نہ کریں، پھر گناہ اگر کر لیے تو توبہ ہے. اس کا پہلا پوائنٹ یہ ابتدا اس کی ہے کہ اپنے کیے پر نادم ہوں. دوسرا جو ہے استغفار باللسان، زبان سے بھی آپ کہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، خدا ہے تو مجھے معاف کر دے، خدا ہے تو بخش دے، خدا ہے تو کتنا کریم ہے، میں نے غلطی کی، تو نے معاف کرنے کی گنجائش رکھی. میں نے غلطی کی ہے، میں نے حرام کام کیا ہے، لیکن تو کتنا کریم ہے، تو مجھے معاف کر رہا ہے. استغفر اللہ ربی واتوب علیہ انسان. اور پھر دیکھیں انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے نا، بعض کا تو اس ایک گناہ کا اثر پوری ساری زندگی اس پہ رہتا ہے. لیکن خدا کریم ہے. توبہ کہتے ہیں کہ توبہ کرنے والا اس طرح ہے جس طرح کیا ہے، اس نے گناہ کیا ہی نہیں. یعنی خدا کتنا کریم ہے، کوئی چیز اس کے علم سے خارج نہیں ہے. اس کا حافظہ نعوذ باللہ کمزور نہیں ہے، وہ بھولتا نہیں ہے. لیکن گناہ کو مومن جب توبہ کرتا ہے اس کے گناہ کو بھول جاتا ہے. وہ کتنا کریم ہے. پھر یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ بعض کو ہوتا ہے نا، آپ لکھتے ہیں مٹاتے ہیں تو آثار نظر آتے ہیں وہاں پر.
یہ توبہ کرتے ہیں وہاں آثار بھی نہیں ہوتے، لوح محفوظ پر آثار نہیں ہوتے. ایسا نہیں ہے کہ اس آدمی نے گناہ کیا اور بعد میں جو ہے وہ توبہ کر لیا، اس نے مٹ گیا، وہاں پر آثار نظر آ رہے ہیں کچھ. یہ نہیں ہے کہ وہاں کاٹا لگایا آگے کچھ لکھ دیا گیا اس کو یہ گناہ معاف ہو گیا، وہاں لکھا جاتا ہے گناہ اس کا ہے ہی نہیں. بے شک. استغفار باللسان و عملا بالجوارح، اور عمل کر کے دکھایا اپنے اعضاء و جوارح سے انسان، توبہ کا قبول ہوگی. کسی کا دل دکھایا ہے اب اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے. نمازیں قضا ہو گئی ہیں اب کوشش کرے قضا بجا لائے اور اس کے بعد ایکسٹرا نوافل بھی پڑھے. خدا کے حقوق میں کوتاہی ہو گئی ہے ان کو بجا لانے کی کوشش کرے. کہتے ہیں کہ جب انسان کسی کی غیبت کرے نا اس کی توبہ یہ ہے کہ اب اسی آدمی کی جن لوگوں کے سامنے اس نے غیبت کی تھی لوگوں کے سامنے تعریف کرے تاکہ ازالہ ہو جائے، تلافی ہو جائے، کمپنسیشن ہو جائے، تب گناہ بخشا جائے گا. وہ عزم ان لا یعود، چوتھی شرط یہ توبہ کی کہ وعدہ کرے، عزم کرے، جزم کرے، فیصلہ کر لے، مصمم ہو جائے بے شک. اس کے بعد یہ گناہ میں نہیں کروں گا، اس کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا. وہاں توبہ نہیں ہوگی کہ روزانہ انسان جو ہے صبح گناہ کرے شام کو توبہ کر لے، دن کو لوگوں کے سامنے گناہ کرے رات کو خلوت میں توبہ کر لے. فرعون والا کام شروع کر دے. بے شک بے شک. فرعون بھی اس طرح کرتا تھا، دن کو خدائی دعویٰ کرتا تھا، رات کو کہتا تھا خدایا تجھے پتہ ہے میں خدا نہیں ہوں، میرا بھرم رکھنا. تو خدا کا کتنا کریم، اس کا بھی بھرم رکھا ہے جی، مقابلے میں آ گیا جی، خدائی دعویٰ کر رہا ہے اس کا بھی بھرم رکھا ہے خدا نے. توبہ انسان کے گناہ معاف کر دیتی ہے اور دوسروں کے گناہوں پر پردہ ڈالنا اس کا بھی بہت زیادہ اجر ہے. کہتے ہیں نا کہ خدا ستار العیوب ہے، وہ چاہتا ہے اس کے بندے بھی ستار العیوب ہو، ساتر العیوب ہو. ستار تو ہو نہیں سکتے، ساتر العیوب ہو سکتے. ایک واقعہ خدمت میں عرض کروں. ایک نجف کے بہت بڑے عالم دین تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اس شہر کے ایک معمولی سا آدمی، عام سا آدمی قیامت کے دن ان کے ساتھ مشہور ہو رہا ہے. ان تعجب ہوا کہ میں اتنا علم حاصل کیا، میں نے اتنی تعلیم حاصل کی، اہل بیت کی بارگاہ میں حاضری دی، امیر المومنین کی بارگاہ میں حاضر دی، یہ کیا آدمی ہے، کون سا اس نے کام کیا کہ میرے برابر ہو گئے. اس کے پاس چلے گئے، بڑا اصرار کیا اور نہیں بتا رہا تھا. آخر میں اس نے بتایا، اس نے کہا معاملہ یہ ہوا ہے کہ میں نے شادی کی ایک عورت سے اور شادی کی رات جو زفاف کی رات تھی اس کے یہاں بچہ ہوا. اور بعض عورتوں کو سمجھ نہیں آتی آخر دم تک کہ ان کے یہاں کوئی مسئلہ ہے، یہ محسوس نہیں ہوتا. تو رات کو جب بچہ ہوا تو ایک دفعہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں اس کے گناہوں سے پردہ اٹھاؤں، لیکن کہا کہ نہیں، مجھے خدا دیکھ رہا. اس رات کی تاریکی میں سخت بارش ہو رہی تھی، میں نے بچے کو اٹھایا، وہاں صفائی وغیرہ کی، کرنے کے بعد بچے کو باہر رکھ دیا دروازے کے. اور بچہ جب رونا شروع کیا تو ماں کو جا کر کہا کہ کوئی آدمی بچہ باہر رکھ گیا ہے، آئیں چیک کرتے ہیں. ماں کو اپنی ساتھ لے گیا، بچے کو اٹھا کر اندر لے آئے اور میں نے پالا اس بچے کو، بڑا کیا اس کی اپنی ماں کے پاس، اسے بڑا کیا، تربیت کی، اس کی پرورش کی. آج تک میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ کیا معاملہ ہوا تھا، آج صرف آپ کو بتا رہا ہوں. اور آج وہ دونوں فوت ہو گئے ہیں، وہ بچہ بھی فوت ہو گیا اور میری بیوی بھی فوت ہو گئی. تو میں نے اس خاتون کے گناہوں پر پردہ ڈالا ہے، تو خدا نے اس لیے شاید میرا مقام بڑھا دیا. یعنی ایک آدمی جو گناہ پر پردہ ڈالتا ہے وہ عام آدمی ہوتا ہے، اور بعض کا عام آدمی ہوتے ہیں، کوئی علم ان کے پاس نہیں ہوتا لیکن خدا انہیں معرفت عطا کر دے. کس وجہ سے؟ خلوص کی وجہ سے، پاک دل ہونے کی وجہ سے، اہل بیت سچی محبت کی وجہ سے. اس سارے جو ولی اللہ گزرے ہیں نا اہل بیت کے معصومین کے علاوہ، سارے ضروری نہیں تھے کہ مجتہد تھے یا پڑھے لکھے تھے. بعض عام آدمی ہیں لیکن معرفت خدا نے انہیں دے دی پاک دل ہونے کی وجہ سے. اور معرفت اہل بیت کی اس دل میں اترتی ہے جو دل صاف اور پاک ہو، کیونکہ وہ کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم. ان کی طہارت کی گواہی قرآن نے دے دی ہے.
دل آپ کا پاک ہوگا تو یہ ہستیوں کی محبت تب اس دل میں آئے گی، ہاں بے شک یہ ہستیاں اس دل میں تب آئیں گی. دل پاک نہیں ہوگا تو کیونکہ قرآن نے کہہ دیا کہ نجاست ان سے دور ہے. جس دل میں حسد کی نجاست ہو، جس دل میں کینے کی نجاست ہو، جس دل میں بری نیت پائی جاتی ہو، جس دل میں دکھلاوا پایا جاتا ہو، دکھلاوے کی نیت پائی جاتی ہو، اس دل میں ان ہستیوں کی واقع اور حقیقی محبت جو ہے وہ نہیں آ سکتی. بے شک دیکھیں ہستیاں تاریخ میں گزری، ظاہری طور پر کوئی علم نہیں تھا ان کے پاس، لیکن اہل بیت کی معرفت حاصل ہوگی تو علم بھی حاصل ہوگی. اور پھر معصوم نے ارشاد فرمایا جب خط لکھے نا حبیب بن مظاہر کو، پتہ کیا جملے لکھے معصوم کے؟ میرے اور آپ کے جملے نہیں. من الحسین ابن فاطمہ الی حبیب ابن مظاہر رجل فقیہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. یہ خط ہے فاطمہ کے لال حسین کی طرف سے حبیب ابن مظاہر کی طرف جو اپنے زمانے کا فقیہ ہے. میں اور آپ کسی کو فقیہ کہیں نا مجتہد، وہ اور معاملہ ہے. معصوم امام معصوم کسی کو فقیہ کہیں. اور وہ امام دیکھیں جو لوگوں کو کہہ رہا ہے چلے جاؤ چراغ بجھا رہا ہے، وہ ایک کو اپنے پاس بلا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کی اہمیت ہے، اس کی کوئی حیثیت ہے. جی میں آپ سے پوچھتا ہوں، حبیب ابن مظاہر کے آنے سے کوئی آیا فوج کے وزن میں فرق پڑا ہے؟ لڑائی میں بیلنس تبدیل ہوا ہے؟ جنگ ظاہری طور پر جو ہے وہ جیتی گئی ہے؟ نہیں. امام بتانا چاہتے تھے کہ ہم جب کسی سے محبت کرتے ہیں، جو ہمارے سے سچی محبت کرتا ہے نا، تو اسے اپنے پاس بلا لیتے ہیں، اسے اپنی طرح جنت عطا کر. بہت عظیم شخصیت ہے. حبیب ایک آدمی مومن تھے، ان کی خواب میں آیا حبیب بن مظاہر، دیکھا جنت میں ہیں، باغوں میں سیر کر رہے ہیں، امیر المومنین کے قریب ان کا گھر ہے، امام حسن حسین سے ملاقات کر رہے ہیں. اس سے بڑی اور سعادت کیا؟ یہ کہا حبیب بن مظاہر کوئی خواہش ہے، کوئی حسرت ہے، یہ کوئی تمنا ہے؟ جس طرح ہم سے کوئی پوچھتا نا کہ کیا تمنا آپ کی، یا ایک دنیاوی آدمی سے چھوٹی گاڑی تو کہتا ٹیسلا ہو جائے، جی بڑی گاڑی ہو جائے، بڑا گھر ہو جائے، اتنی میرے پاس مال ہو جائے، اتنی پراپرٹی ہو جائے. حبیب ابن مظاہر سے کہا کہ تمہاری کوئی آرزو ہے؟ کہا کوئی آرزو نہیں، سب کچھ خدا نے دے دی، صرف ایک آرزو ہے، خدا مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے اور میں حسین کے لیے عزاداری کر سکوں. سبحان اللہ. کیا بات ہے. حبیب ابن مظاہر یہ بڑا مقام حاصل ہے. آپس سے شاکری ہیں، کوفے میں کرفیو لگا ہوا ہے، مجال کے کوئی باہر نکل سکے، لیکن نیت کی ہے امام کے پاس پہنچ گیا. یعنی یہ دیکھیں امام کے جو صحابہ تھے ان کو معرفت حاصل تھی، ورنہ جب مدینے سے چلے ہیں تو بڑے بڑے فقہا وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اہل سنت کا بہت بڑا فقیہ عبداللہ بن عمر، اہل سنت کا جو فقہا میں صحابہ میں جو فقہا ہیں نا، علم کی چوٹی پر ہیں، ان میں شمار ہوتا ہے عبداللہ بن عمر کا، ان میں شمار ہوتا ہے عبداللہ بن عباس کا، ان میں شمار ہوتا ہے ام المومنین حضرت عائشہ کا. بہت بڑا فقیہ ہے، لیکن سعادت نصیب نہیں ہوئی کربلا آنے کی. کس کو نصیب ہوئی؟ حبیب بن مظاہر کو نصیب ہوئی، مسلم بن اوسجہ کو نصیب ہوئی. مسلم بن اوسجہ ضعیف العمر تھے. میدان میں داخل ہونے سے پہلے کہا مجھے 2 کپڑے لا کر دیے اور عصا لا کر دیا جائے اور تلوار لا کر دیجیے. کہا 2 کپڑے کس لیے؟ کہا کمر سے باندھوں گا اور آنکھوں پہ باندھوں گا تاکہ مجھے دکھائی دے. اتنے بولے تھے نا کہ یہ نیچے ان کے جو بھنور تھے نا نیچے گر جاتے تھے، دکھائی نہیں دیتا. کپڑے سے باندھا ان کو، عصا ایک ہاتھ میں ایک تلوار. پوچھا اے مسلم بن اوسجہ یہ کون سا انداز ہے لڑنے کا، کس لیے تم میدان میں آ گئے؟ کہا مجھے پتا ہے میرے پاس لڑنے کی طاقت نہیں، صرف بتانے کے لیے آیا ہوں کہ حق کس طرف. واہ 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 واہ. سبحان. یہ میدان میں مسلم بن اوسجہ اس لیے نہیں آئے کہ جنگ کا بیلنس تبدیل کریں، یہ دشمن پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. کہا اس لیے آیا ہوں تاکہ بتا دوں کہ حق کس طرف ہے. یعنی امام کو تلواروں اور طاقت کی، جنگجوؤں کی ضرورت نہیں تھی، خالص افراد کی ضرورت تھی. ورنہ جس کی جنگجوؤں کی ضرورت ہوتی ہے چراغ نہیں بجاتا، وہ کشتی چلاتا ہے. کشتی یہ تاریخ میں 2 چیزیں ہیں نا، ایک نے کشتیاں جلائیں کہ بھاگنے کا راستہ بند ہو جائے، یہ پھنس کر کے لڑے. امام کہتے ہیں کہ نہیں میں کشتیاں جلانے والا نہیں ہوں، میں چراغ بجھانے والا ہوں. یہ زبردستی کسی کو رات نہیں رکھوں گا، مجھے افراد کی ضرورت نہیں ہے، مجھے خالص افراد کی ضرورت.
بے شک بس ہم اس امام کے ماننے والے ہیں، اس کے لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اس کے پیروکار بننا چاہتے ہیں، اس کے عزادار بننا چاہتے ہیں جو چراغ بجھاتا ہے۔ واہ 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 واہ، ہمیں صحیح بات ہے۔ گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں امام کی ضرورت ہے جی، ہم جو ہے شیعہ ہو گئے تو بڑا احسان ہو گیا جی، ہم عزادار ہو گئے بڑا احسان ہو گیا۔ نہیں، اپنے اوپر احسان کیا ہم نے، بے شک کسی پر احسان نہیں۔ اور یہ دعا کریں کہ امام قبول کر لیں جی۔ بے شک، اللہ جی۔ بے شک۔ دو ہے نا، ایک کو کہہ رہے ہیں کہ آپ چلے جاؤ، ایک کو کہتے ہیں آ جاؤ، ہاں، تو ہمیں اس میں سے بننا ہے جس کو کہہ رہے ہیں امام آ جائے۔ دیکھیں اس میں کوالٹی، وہ کوالٹی اپنا نہیں۔ بے شک بے شک۔ بس امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ توبہ کی 4 ستون ہیں: دل سے پشیمانی کا اظہار کرنا، زبان سے استغفار کرنا، عمل کے ذریعے ثابت کرنا، اور یہ پکا تہیہ کرنا، فیصلہ کرنا، مصمم ہو جانا کہ آئندہ وہ گناہ نہیں کرے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ، یا علیم یا علیم یا غفور یا رحیم، یا اللہ اس قلیل سی عبادت قبول منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار میں سے قرار دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ